مولانا اسد رفیق ندوی صاحب کا میں اس سے اطلاع درخواست کرتا ہوں کہ آپ مقام مطالعہ محترم صدر ادارہ کی اس بات پر بہت سخت گریف 5 منٹ کے اندر مجھے اپنا مقالہ ختم کرنا ہے. جب مقالہ لکھا جاتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے, جب پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو بہت تنگ پڑ جاتا ہے. اب اس میں جو میں نے کاٹ چھانٹ کی ہے اس وجہ سے بے ربطی کا عیب بھی اس میں پیدا ہوتا ہے. خاندان کی پہلی نیت والدین ہوتے ہیں, کیونکہ والدین سے اولاد, اولاد سے افراد اور افراد سے خاندان وجود میں آتا ہے. پھر خاندان اسی نہج پر پروان کرتا ہے جس نہج پر اسے والدین لے جانا چاہتے ہیں. قرآن اور حدیث میں والدین کے اس کردار کو بہت نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس کی عظمت اور بلندی کو منوانے کے لیے ان کے حقوق و آداب کا بہت اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے, چنانچہ ان کا ادب و احترام ہر صورت واجب ہے اور ان کے حقوق کی رعایت ہر طور ضروری ہے. ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کے لیے وسائل زندگی مہیا کرانا ضروری ہے. ان کی قربانیوں اور احسانات کو یاد رکھنا اور احساس تشکر سے پیچھے رہنا, ان کے لیے برابر دعائیں خیر کرتے رہنا عین سعادت مندی ہے. احادیث مبارکہ میں بلا شبہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے. یہ تعلیمات مزید وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق والدین ہی جنت و جہنم کا ذریعہ ہیں. والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. سب سے افضل عمل والدین کی خدمت ہے. قرآن حدیث کے ان ترغیبی احکام کے علاوہ اگر ترغیبی احکام پر نظر ڈالی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. والدین کو اف تک کہنا جائز نہیں, بدترین گناہ والدین کی نافرمانی ہے. والدین کو تکلیف پہنچانا اور ان کو رولانا عذاب کو دعوت دینا ہے. بسا اوقات والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے. قرآن حدیث کی ان تصریحات سے والدین کی عظمت و فضیلت اور ان کے حقوق و آداب کی اہمیت کا اندازہ اٹھا ہے. چنانچہ اسلامی لٹریچر میں اس موضوع پر بہت کام ہے. خاص طور سے حقوق و فرائض کی تفسیر و تشریح پر ہر زمانے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. حقوق و فرائض کی ان تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے پیش نظر مقالہ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا بلند مرتبہ کیوں عطا کیا, ان کے کردار میں کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے مخلوقات میں سب سے بلند مرتبہ پر یہ ہستیاں فائز ہیں اور ہر زمانے کی ہر بڑی ہستی ان کے سامنے سرنگون نظر آتی ہے. یہ اہمیت اس وجہ سے تو نہیں دی گئی کہ انسانی معاشرہ کی تعمیر و تشکیل میں سب سے بڑا حصہ اسی یونٹ کا ہے. بظاہر یہی سبب سب سے اہم معلوم ہوتا ہے. ذیل کی سطروں میں قرآن تعلیمات سے کسی نظریہ کو مدلل کرنے کی کوشش کی گئی. تشکیل خاندان کا ذریعہ والدین. خاندان کی پہلی ضرورت نسل کی افزائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ والدین کو بنایا. یہ تو مخلوقات کو وجود میں لانے کے اس کے پاس بہت سے طریقے ہیں, لیکن اشرف المخلوقات کو انسان کو اپنی کارسازی میں شریک کرے, اسے اپنی تخلیقیت کا ذریعہ بنایا اور اپنی نشانی کے طور پر قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا تاکہ اس کی خالقیت کے ساتھ والدین کی عظمت واضح ہو. نسلی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے خالق کائنات نے حسن ترغیب سے کام نہیں کیا, بلکہ زوجین کے اندر اولاد کی ایسی خواہش اور ایسا فطری ذریعہ رکھ دیا کہ یہ پاک رشتہ قائم ہوتے ہی زوجین اولاد کی آرزومند ہو جاتے ہیں. یہ خواہش ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی کیا انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس خواہش کو روک نہیں سکے اور اس کے راضی یعنی مقبول بندہ, پسندیدہ انسان یا پسندیدہ اخلاق بنا. اور دوسری خواہش یہ فرمائی کہ وہ آل یعقوب یعنی انبیاء کی دعوت و تعلیمات کا وارث ہو, ایسی صلاحیت اور صالحیت کا مالک ہو کہ وہ تیرے دین کے پیغام کو آگے بڑھانے والوں میں سے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب اولاد کے ساتھ صالحیت کی بھی درخواست کی, کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کسی کے عطا کرنے سے ملتی ہے. آزر کے گھر میں ابراہیم اس نے پیدا کیا تو آزریت ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ جانی چاہیے. بت ساز کے گھر میں مشکل وجود میں آ گیا ہے تو بتوں کا خاتمہ کر کے توحید کا مرکز تعمیر کرنے والا وجود میں آنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے یہ دعا فرمائی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اولاد کی صالحیت کی طرف خاندان اور معاشرہ کی بنیادی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و صالح بندوں کی یہ پہچان بتائی ہے تو اپنی ضروریت کو تقویٰ کے بلند ترین مقام پر فائز کرنے کی دعا کرتے رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صحیح خطوط پر تربیت. صالحیت کی تمنا کرنے والے والدین کو اسی نہج پر تربیت کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے جو خاندان اور معاشرہ کو صحیح خطوط پر آگے بڑھا سکے. یہی وجہ ہے کہ والدین ابتدائی اس مشن کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں اور اس کے مختلف نوع تقاضوں کی تکمیل کو
अपनी बुनियादी जिम्मेदारी तस्वुर करते हैं कि तरबियत के मुख्तलिफ महाज, खानदान के सही खतूत पर तामीर तशकील के सिलसिले में सबसे मुश्किल मसला तरबियत का होता है और तमाम मखलूक़ात में शायद सबसे तवील मुद्दत अशरफ मखलूक़ात की औलाद की तरबियत में साथ रहती है। इस सिलसिले में वालिदैन को कई महाज पर बैर वक्त काम करना होता है ताकि उनकी औलाद खानदान और माशरा के लिए बेहतरीन नमूना बने। मैंने 3 महाज पर जो वालिदैन काम करना पड़ता है उसका यहाँ जिक्र किया है, जिस्मानी तवानाई, ईमानी और अखलाकी तरबियत और तालीम और तहजीब। जिस्मानी तवानाई को छोड़ करके ईमानी और अखलाकी तरबियत। दूसरा महाज ईमानी और अखलाकी तरबियत का है। औलाद को सालेह और मुत्तकी बनाने की दुआ पैदाइश से पहले की जाती है और इसकी अमली तस्दीक का वक्त है। तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद खानदान का प्रेम की असासा हो, चुनांचे सालेह तरबियत वालिदैन अब इब्तिदाई से औलाद की ईमान और अखलाक की तरफ तवज्जो करते हैं। पैदा होते ही कान में सदाए तकबीर की गूंज, हफ्ता गुजरते ही उनके नाम पर दम यानी अकीका और ज़बान खुलती ही कलमे तौहीद की तालीम का इत्माम करते हैं। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत का यही तरीका अपनाया। आपने ये भी सिखाया कि शऊर पैदा होने लगे तो बच्चे को हराम हलाल की तमीज़ सिखाई जाए। बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज की तरगीब देनी चाहिए। ईमानी और अखलाकी दुरुस्तगी भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। बच्चा अपनी अखलाक और अखलाक के जरिए ही माशरा में अपनी पहचान बनाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मकाम अखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज थे और आपकी तालीमात में अखलाकियात को बहुत नुमाया मकाम हासिल है। आपने वालिदैन को मुखातब करके फरमाया, अकरीमु औलादकुम वाहसिनु वलदकुम। एक दूसरे मौके पर आपने फरमाया, वालिदैन अपनी औलाद को हुस्न अखलाक से बढ़कर कोई तोहफा नहीं दे सकते। तालीम करिए तरबियती जिम्मेदारियों का तीसरा अहम महाज औलाद की तालीम और तहजीब, औलाद को तालीम और तहजीब से आरास्ता करना है। ऐसी तालीम और तहजीब जो औलाद को सालेह और माशरा के लिए मुफीद बनाए। तालीम का मवाद और तरीका ज़माने के साथ बदलता रहा है। क़र्न अव्वल में तालीम का दायरा बहुत महदूद था, ईमानी गैरत और अहमियत हरदम बेदार रहती थी। इसलिए हस्ब तौफीक कुरान सुन्नत के फुक़राए जिहाद मुहिब्बत तीरंदाजी और सवारी सभी कुछ सीखने का रवाज था और इसमें भी एक तरजीही तरतीब मुकर्रर थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के चारों तरफ इस्लाम की उमूमी तालीम के लिए मखसूस किया था और मस्जिद नबवी के बरामदे और शहर में कुरान सुन्नत और जिक्र फिक्र की हदें कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजीही तौर पर हद कुरान में शिरकत फरमाते, तालीम की वक़ूफ़ रवाना फरमाते, उन्हें तरजीही तौर पर कुरान सुन्नत की तालीम की तलक़ीन फरमाते, साथ ही ज़रूरियात ज़माना की अहम हुनर को सिखाने की ताकीद करते। अहद बनु उमय्या और बनु अब्बास में जब उलूम ने मज़ीद तरक्की की तो तमाम मासिल उलूम में दस्तरस हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ईमानी और अखलाकी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदीम तरजीह कायम है। 19वीं सदी में खिलाफत इस्लामी और उम्मत मुस्लिमा के ज़माने में पूरी सूरत हाल बदल गई। दुनिया पर मर्दियत गालिब हो गई, मजहबी कदरों को मनसूबाबंद तरीके से इबादतगाहों में मकसूद कर दिया गया और उलूम को दीन और दुनिया के 2 खानों में तकसीम करके दीन पसंदों और दुनियादारों के लिए 2 अलग अलग राहें कायम कर दी गई। अब इस्लाम के आफाकी तसव्वुर को मानने वाला, पूरी इंसानियत को एक यूनिट समझने वाला, उलूम की वहदत पर मबनी तालीमी निज़ाम का खूबगर्द इंसान शहदर और हैरान है कि वो अपनी औलाद को सालेहियत से आरास्ता करने के लिए कौन सी राह अख्तियार करे। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे को। उसकी परेशानी ये है, दीनदार हक़ों में सालेहियत का जो तसव्वुर राइज है वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत, इबादत और रियाजत और जिक्र और फिक्र तक महदूद है। खानदान और माशरा की तामीर तशकील से उसका ज्यादा लेना देना नहीं और दुनियादार हल्का की निगाह में ज्यादा से ज्यादा दुनिया का माना असल सालेहियत है। खौफ खुदा, मोहब्बत रसूल, हिसाब आखिरत और खिदमत इंसानियत के लिए इस तसव्वुर में ज्यादा गुंजाइश नहीं। ऐसा इस वजह से हुआ है कि वक्त के साथ मकासद तालीम बदलते रहे। अहद ज़बी में तालीम का मकसद इंसान को अल्लाह का शुक्रगुज़ार और इंसानियत का खिदमतगार बंदा बनाना था, मगर बाद के अल्फाज में ये हुसूल माश और मईशत तक महदूद होकर रह गया। हालांकि कुरान और सुन्नत की तस्रीहात से साफ पता चलता है कि तालीम का मकसद तलबा की फितरी सलाहियतों को उजागर करना, उनके तबीई रुझानात को सही रुख पर डालना और उन्हें ज़िहनी, जिस्मानी, अमली और अखलाकी एतबार से बतदरीज इस लायक बनाना कि वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर रहें। कायनात में इसके मुताबिक तसर्रुफ करें। नीज, इंफरादी, आयवी और इज्तिमाई हैसियत से उन पर जो जिम्मेदारियां उनके खालिक व मालिक की तरफ से आयद होती हैं तो उनसे कमा बराबर हो सके। इन मकासद के तहत वजूद में आने वाला निज़ाम तालीमी माशरा के लिए सारे अफराद तैयार कर सकता है, मगर अफसोस कि ऐसा मिसाली निज़ाम तालीम दुनिया भर में महफूज है।
اس کے باوجود جو حضرات یا ادارے انبیاء مشن سے محبت رکھتے ہیں، صالحیت کے خوگر ہوتے ہیں اور ہر حال میں خاندان اور معاشرہ کی صالحیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، وہ زمانے کی ہوا کے روح پر چلنے کے بجائے اپنی الگ متوازی راہ نکال کر اولاد کو صالحیت کا درس دے رہے ہیں، اور شاید انہی کے وجود سے آج بھی کسی قدر معاشرے میں صالح قدریں باقی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے وقت پر نکاح کی جو تاکیدائی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اولاد کے والدین کا ایک بہت اہم جو کام ہوتا ہے وہ وصیت ہے، اور وصیت کے سلسلے میں حضرت لقمان کی جو وصیت ہے اس کا یہاں تفصیلی ذکر آیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کن اصول پر تربیت فرمائی اور انہیں کس طرح کی تعلیم سے آراستہ کیا اور ان کا مستقبل کیسا دیکھنا چاہتے تھے، ان تمام امور کا خلاصہ اس رکوع میں آ گیا۔ یہی اس پورے مقالے کا خلاصہ ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نظام خاندان کو صحیح اصول پر استوار کرنے اور اس کو استحکام بخشنے میں والدین کا کردار کتنا اہم ہے، اور یہی عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں والدین کو سب سے بڑے مرتبے پر فائز کیا اور ان کے لیے وہ حقوق رکھے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اولاد کی تربیت و تعلیم میں والدین کو جن دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ صلاح رکھا ہے کہ اولاد زندگی بھر ان کی مطیع و فرمانبردار بنی رہے اور مرنے کے بعد بھی ان کے احسانات کو یاد رکھے اور ان کے لیے برابر دعائے خیر کرتی رہے۔ بیان سبھی کا خاندان کی موجودہ صورتحال، خاندانی نظام کے استحکام کے لیے قرآن سنت کی ہدایات اور ان کی روشنی میں والدین کا کردار اوپر تفصیل سے زیر بحث آتا ہے، مگر شاید یہ بحث ناتمام رہے گی اگر معاصر رہ کے ان تعلیمات کی معنویت نہ تلاش کی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت بھی موجود ہے، کروڑوں کی تعداد میں ان کے پیروکار بھی، اور والدین کے اندر طلب بھی موجود ہے کہ ان کی اولاد معاشرے کی آنکھوں کا تارا بنے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ خاندان کا شیرازہ بگڑتا جا رہا ہے۔ بچے ماں کی گود کے بجائے کریش میں پل رہے ہیں، بزرگ والدین اولڈ ایج ہوم میں بڑھاپا کاٹ رہے ہیں، نوجوان نسل اپنا کیریئر خود منتخب کرنے، اخلاقی رویہ طے کرنے اور جنسی رشتے قائم کرنے میں بالکل آزاد ہے، اور اس سلسلے میں اسے ہر طرح کا سماجی، قانونی اور اخلاقی تحفظ حاصل ہے۔ اگر کوئی صنعتی پر نمائی کرے تو وہ خود ہدف تنقید بنے گا اور اسے جیل خانے کا مہمان بننا پڑ سکتا ہے۔ خاندانی نظام کی بنیادیں مسمار کرنے میں بہت سے اداروں اور جماعتوں کا حصہ ہے۔ اشتراکی اور لاطینی تحریکات نے سب سے پہلے اس پر پیشہ چلایا، آزادی نسواں کی تحریکات نے اسے مزید قوت دی، عبادت پسند بھیڑے نے عقیدہ، اخلاق اور مذہبی قدروں سے آزادی دلا کر رشتوں کے تقدس کو داغدار کر ڈالا، اخلاقیات سے عاری جدید تعلیمی نظام اور جدید تہذیب میں شخصی آزادی کے نام پر والدین اور اولاد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اب والدین اور اولاد کے درمیان صرف اتنے وقت تک ہی رشتہ باقی رہتا ہے جتنا کہ چڑیوں اور جاپانوں کے بچوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی پروں میں قوتیں پرواز پیدا ہوئی، بس وہ آزاد ہے۔ ان مہلک نظریات کو ذرائع عوام کے دلوں کی دھڑکن مان کر خوب تشہیر کر رہے ہیں اور رہے صحیح نظام کو بھی سفید ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے۔ یہ صورتحال بےحد تشویشناک ہے، خاص طور پر حاملین قرآن کے لیے جو قرآنی تعلیمات کے ہر پہلو کو معاشرے میں جلوہ گر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید جن صالح بنیادوں پر خاندان کی تشکیل دینا چاہتا ہے، اسے ایک طرف شرائع النبی کی تپش جھلسائے دے رہی ہے تو دوسری طرف خود حاملین قرآن کا فکری اور انحراف اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ تمام مذہبی طبقات بالخصوص حاملین قرآن ان تباہ کاریوں کا ادراک کریں اور ان کے تدارک کا سامان کریں۔ اس کے لیے فوری طور پر ان اقدامات کی ضرورت ہے۔ جن اقدامات کا میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے وہ لکھے ہوئے صفحات میں موجود ہیں، آپ پڑھیں گے۔ میرے حساب سے بھی میرا 2-3 منٹ وقت باقی ہے۔ ناظم صاحب کی گھڑی صحیح چل رہی ہے، انہوں نے نوٹس دے دیا، اس لیے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔